جائے مجھے اپنی نظر پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی خبر پہ یقین ہے، جتنا آپ کی ایمان والا تو خبر کہتی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نظر کیا کہتی ہے؟ نظر کہتی ہے سود سے مال بڑھ رہا ہے اور صدقے سے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ نظر یہ کہہ رہی ہے، لیکن خبر کہہ رہی ہے نہیں، سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ ایمان والا نظر پہ یقین نہیں کرے گا، کس میں یقین کرے گا؟ خبر پہ یقین کرے گا۔ ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، راستے میں ایک بدو ملا، کافر تھا، مسلمان نہ تھا، کہ حضور آپ نے مجھ سے اونٹنی خریدی تھی، اس کی رقم ابھی تک نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ادا کر دی تھی۔ کہنے لگا ادا کر دی تھی تو گواہ؟ پیچھے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے، ان کے کان میں آواز پڑی کہ حضور فرما رہے ہیں میں نے رقم ادا کر دی تھی۔ کہنے لگا حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے رقم ادا کر دی تھی۔ یہ سن کر حضور سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے چند نثار، جب میں نے رقم ادا کی تھی تم تو موجود نہ تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے رقم ادا کر دی تھی؟ صحابی کا جواب سنیں، اسے کہتے ہیں ایمان۔ عرض کرنے لگے حضور ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا، جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا، میدان حشر کی وسعتوں کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا، پلسرات کی نزاکتوں کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا۔ آقا جب ہم نے پھر دیکھے آسمان کے اوپر کی خبروں میں آپ کی تصدیق کر دی، پھر دیکھے زمین کے اوپر کی خبروں میں کیوں نہ تصدیق کرے؟ میرے آقا نے تصدیق کی، بولتی ایمان کی معراج دیکھی، نقد تمغہ دی اپنے اس جان نثار کو، فرمایا من شہد لو خزیمہ فہو حسبہ، آج سے ہر مقدمے اور معاملے میں اکیلے خزیمہ گواہی نہیں دے تو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں، پوری امت میں گواہی۔ یہ ہے ایمان، نظر پہ یقین نہ ہو، کس پر یقین ہو؟ خبر۔ اور خبر کیا کہتی ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے اور جو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ کوئی چیز ذلت سے بچا، اس کتاب کا پیغام بنائے، مقتدا بنائے۔ میں آج کر رہا ہوں یہ الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں، ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں، ہاں صرف تعویذ لکھنے کے لیے نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں تعویذ بھی جائز ہے، دم بھی جائز ہے، لیکن اتنے کام کے لیے کوئی آدمی گھر میں اینٹی ایئر کرافٹ گن لے آئے، آپ پوچھیں کہ آپ اینٹی ایئر کرافٹ گن کیوں لے گھر میں؟ وہ کہیں کہ مچھر بہت ہے ہمارے گھر میں اس لیے میں یہ لے۔ آپ کہیں کہ وہ 2 روپے کی جلیبی جی ملتی، وہ لے آؤ نہ جلاؤ مچھر ختم ہو جائے گا۔ ہاں آپ لینڈ کروزر گاڑی لے کر آئے، کوئی پوچھا آپ نے ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے، ٹار سے لکڑیاں لگی پڑتی ہیں، آپ کہیں کہ وہ گدا گاڑی میں لاؤ نا، ریڑے میں لاؤ۔ لینڈ کروزر گاڑی کو لکڑیاں ڈھونے کے لیے استعمال کرنا، اینٹی ایئر کرافٹ گن کو مچھر مارنے کے لیے استعمال کرنا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ اس کی ناقدری ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن تو مقتدا بننے کے لیے آیا ہے، امام بننے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، عدالت میں، ایمان میں، زندگی میں، خوشی میں، غم میں اس کو اپنا مقتدا بنائے۔ اور جنہوں نے امام بنایا پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ نے دنیا میں امام بنا دیا۔ دنیا کی سلطنتیں ان کے پاؤں کے نیچے پامال ہوئی۔ اور میرے دوستو قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ، قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت قیامت تک کے لیے محفوظ۔ دعا کرو کہ ہمیں اس قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، اپنی زندگیوں میں اپنا تعلق، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن مجید سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم مسلمان کی تو بڑی شان ہے، اس کے سینے میں نور ایمان ہے۔ کافر اس قرآن کو سنتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے، کفر کافور ہو جاتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں 1930 میں ہندوستان کی ڈم ڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو سزا کے طور پر مجھے چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دی۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور جن لوگوں نے میری شریعت کو دیکھا اور سنا وہ جانتے ہیں میری شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، نیل جیسا تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سنتا تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلاوتیں، ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی،
تلاوت شروع کی، چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپرنٹینڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں کا تار ہو رہا ہے اور کہتا ہے تو اللہ شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ پون گھنٹے سے کھڑا میں رو رہا ہوں، اب تو میرے اندر رونے کی سکت بھی نہیں ہے، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کافر سنے دل پسیج جائے، مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں باہر نہیں آئے گی۔ نیت کرو ہمارے گھر میں روز قرآن پڑھے گا انشاءاللہ، ہمارے اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے، زندگی میں قرآن کو اپنا مقتدا اور اپنا امام بنائیں گے، اور اپنی اولادوں کا بے شک اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ، کوئی دین اسلام نے قدر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ بلا مار کر جنگل میں چلے جاؤ، سب کچھ کرو لیکن سب سے پہلے اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے، قرآن والوں سے کرو۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میں کورونا جب شروع ہوا برطانیہ میں تھا، وہاں ایک شہر شیفیلڈ میں ایک راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اصل پاکستانی تھے، اصل زندگی وہاں گزاری، پنڈی کے ہوں گے یا کشمیر کے ہوں گے، راجے دری پائے جاتے ہیں۔ راجہ صاحب خود بھی مسلمان، بیٹے بھی دونوں مسلمان۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں۔ کہا میں نے ڈاکٹر میں ریسرچ کیا، یہ طریقہ سستا بھی آسان بھی ہے، چھوٹے نے کہا دفن کرے، بڑے نے کہا جلائے۔ حالانکہ دوستو اسلام کا جینا بھی بے مثال، اسلام کا مرنا بھی بے مثال۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ہندو ہے، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی بردستہ فرمانا کہ کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ بڑے نے کہا جلائیں گے۔ جھگڑا ہوا، عدالت میں معاملہ گیا، 1.25 مہینہ کیس چلتا رہا، 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا مسلمان کا دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ اسٹوریج میں پڑی۔ یہ تعلق قرآن سے نہیں جوڑیں گے پھر یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنا تعلق، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اور پھر آخری بات عرض کروں، وقت ہو رہا ہے، نیت کریں میرے دوستو، یہ فتنے کا دور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے آگ انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل۔ وضع الاسلام غریبا، اسلام کے ابتدا میں بھی اجنبی تھا، وسیعود کما بدا، پھر ایک وقت آئے گا پھر اجنبی ہو جائے گا۔ دین پر چلنے والے اوپری نظر سے دیکھے جائیں گے، اجنبی سمجھے جائیں گے۔ دیکھو اسی داڑھی دیکھو، کپڑے دیکھو، سلوار دیکھو، دین پر چلنے والے۔ میرے آقا نے فرمایا فطوبی للغرباء، مبارک ہو ان لوگوں کو جو دین پر چلنے کی وجہ سے اجنبی سمجھے جائیں۔ تیرے میرے نبی نے مبارک دیا، دعا کرو اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، دین پر جینا، دین پر مرنا نصیب فرمائے۔ قرآن نے اپنے حقوں پر ایک خاتون کا ذکر کیا جس نے جان دے دی لیکن دین کو، وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، مصر کے دریا میرے حکم سے۔ ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دی، سچے رب پر ایمان لے آئی، فرعون کی خدائی کا انکار کیا، نہیں مانتی تجھے رب، تیرا میرا رب ہی ہے جو ہم دونوں کو پیدا کرنے والا۔ فرعون بڑا سٹ پڑایا، آسیہ کو پیکج دیا، اتنا سونا چاندی ڈالر لے لو، مجھے رب مان لو، عالمی اتحاد میں شامل ہو جاؤ۔ آسیہ نے کہا ایمان بیچنے کی چیز نہیں ہوتی، بچانے کی چیز ہوتی ہے، سنوارنے کی چیز ہوتی ہے، محنت کی چیز ہوتی ہے، نہیں مانتی میں تجھے رب۔ لوگوں نے بھی تانا دیا خدا بنا پھرتا، بیوی تو مانتی نہیں ہے۔ فرعون بڑا سٹ پڑایا، فیصلہ کیا آسیہ کو سولی پر چڑھایا جائے، پکڑا، دیوار سے لگایا، بازو لمبے کیے، ہاتھ پاؤں بدن میں کیے ٹھوک دی۔ اور کرو، ایک طرف ظالم حکومت، ایک طرف کمزور خاتون جس کی بدن میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں۔ اس وقت آسیہ نے اپنے سچے رب کو پکارا اور قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے برقوں پر نقل کیا۔ اور دوستو یہ وہ در ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔ کوئی دروازہ کھولے گا ہفتے میں 5 دن، اچھا جی ہفتہ اتوار میں چھٹی ہوتی ہے، کوئی کھولے گا 6 دن، یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں دن کو پکارو، رات کو، آسیہ نے پکارا، قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے برقوں میں نقل کیا۔ کیا کہا آسیہ؟ عرض کرنے لگی رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی
نجنی من القوم الظالمین، عرض کرنے لگے میرے رب میرے جن ہاتھوں نے کبھی دن کا بھی ٹیڑھا نہیں کیا تھا، میرے جو ہاتھ مخمل میں پلے تھے، میرے جن ہاتھوں پر کبھی درد نہیں پڑی تھی، آج تیرے دین کی محبت میں کیلیں ٹھک گئی، زخمی ہو گئے، کیلیں ٹھک گئی۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے اور فرعون کی ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ آسیہ کی یہ پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی، رب کریم نے فرمایا او فرشتوں باقی لوگوں کو جنت کے محلات بعد میں دکھائے جائیں گے، آسیہ کو جنت کا محل آج ہی دکھا دو۔ درمیان کے پردے ہٹ گئے، آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا اور روح پرواز کر گئی۔ فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناک پہ واقع ہوا، اور کیا نوازا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا، آپ نے فرمایا خدیجہ جنت میں جاؤ تو اپنی شوکر کو میرا سلام کہنا۔ خدیجہ عرض میں آپ کی پہلی بیوی، میں ہی سب سے پہلے دنیا سے جا رہا ہوں، پھر جنت میں شوکر کہاں سے آ گئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی زندگی چھوڑ دی، محلات کو چھوڑ دیا، سونے چاندی کو لات مار دی، سر پر لباس چھوڑ دیا، بدن کو چھلنی کرا دیا، جان دے دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا۔ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی، جنت میں محبوب خدا کی بیوی۔ آسیہ کو یہ برتن کیوں ملے؟ اونچی ہیبل جوتی کی وجہ سے، نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے، سر پر لباس کی وجہ سے، محل میں رہنے نہ دین پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ جینا، دین پہ بڑھنا نصیب فرمائے، قرآن سے اپنا اپنی اولادوں کا تعلق، قرآن والوں سے اپنا اپنی اولادوں کا تعلق جوڑنے کی توفیق دے۔ آج دنیا کا کفر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، گاڑی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت سے توڑنا چاہتا ہے، آپ نیت کرو یہ تعلق ہمارا